السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ، غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور عارضی غیر سیاسی حکومت کی تجویز۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کا مطالعہ کریں گے، حماس کا جواب۔ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا، نیتن یاہو کی دھمکی۔ تمام عالمی رہنماؤں اور مسلم ممالک نے ٹرمپ کی غزہ امن منصوبے کی حمایت، خطے میں امن کا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ غزہ میں اسرائیل کا ساتھ نہ دینے پر فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلینک کا انکشاف۔ غزہ میں فلسطینیوں کو حماس کے خلاف استعمال کرنے کی اسرائیلی کوششیں جاری۔ ٹرمپ کی نیو یارک کے میئرشپ کے امیدوار پر تنقید، ممدانی کو کمیونسٹ قرار دیا، ووٹ نہ دینے عوام سے کی اپیل۔ افریقہ تک پہنچی نوجوانوں کے احتجاج کی لہر، حکومت کرنی پڑی تحلیل، تشدد میں 22 لوگوں کی گئی جان۔ ویتنام میں سیلاب کی تباہ کاریاں، متعدد ہلاکتوں کی اطلاع، لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑکوں میں شگاف پڑ گئے۔ اور بنگلہ دیش میں پرتشدد جھڑپیں، 3 افراد ہلاک، ہندوستان پر ہتھیار فراہم کر کے بدامنی کو ہوا دینے کا بنگلہ دیش نے لگایا الزام۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے ایک 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے، جس کا مقصد قریب 2 برس سے جاری اسرائیل اور حماس کے درمیان خونریز جنگ کو فوری طور پر ختم کرانا ہے۔ منصوبے کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان اگر اتفاق رائے قائم ہو جائے تو فوجی کارروائیاں فی الفور روک دی جائے گی اور اسی دوران یرغمالیوں کے مرحلے وار تبادلے کا عمل شروع ہوگا۔ منصوبے کے تحت اسرائیل کو 72 گھنٹے کے اندر اپنے یرغمالیوں، خواہ وہ زندہ ہو یا ان کے اجزات، واپس مل جائیں گے۔ The bigger picture, which is peace in the Middle East, and let's call it eternal peace in the Middle East. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. قطر اور مصر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ فلسطینی مزاحمت تنظیم حماس کے مذاکراتی ٹیم تک پہنچا دیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کی ٹیم نے ثالثوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کا مطالعہ کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ منصوبے پر حماس کی جانب سے باضابطہ طور پر حمایت یا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے صدر ٹرمپ کے پیش کردہ غزہ میں امن اور جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی حمایت کی ہے۔ عرب اور دیگر مسلم ممالک کے وزراء کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کی مخلصانہ کوششوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور خطے میں ان کی امن کا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکی صدر کے امن منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس میں شامل ہر فریق اسے قبول کریں گے۔ مسٹر نریندر مودی نے منگل کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا، ہم غزہ کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جامع منصوبے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کا ساتھ نہ دینے پر فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا حماس کے خلاف استعمال کرنے کی اسرائیل کوششیں جاری ہیں اور اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو حماس کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ اور بھاری رقوم دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں آباد معروف فلسطینی قبیلے حمائل کے سربراہان کو خریدنے کی کوشش کی، مگر فلسطینی قبیلے کے انکار پر اسرائیلی فوج نے ان کے 50 سے زائد افراد کو قتل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے متعدد ویزا کی نئی اقسام متعارف کروا دی ہیں۔ یو اے ای نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین کے لیے خصوصی ویزا جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مختلف ایونٹس، فیسٹیولز، نمائش، کانفرنسز اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے نیا ایونٹ ویزا بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ دوست کو اسپانسر کرنے کے لیے کم سے کم 15,000 درہم ماہانہ آمدنی ہونا ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممدانی کو ووٹ دینے کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بیان میں امریکی صدر نے میئر نیو یارک کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدوار زہران ممدانی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ممدانی کو امریکی حکومت سے تاریخی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے مطابق زہران ممدانی کو وعدے پورے کرنے کے لیے امریکی صدر سے رقم چاہیے ہوگی اور زہران کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، اس لیے انہیں ووٹ دینے کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قطر کی وزارت خارجہ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے دوحہ میں حالیہ فضائی حملے کے بعد معافی مانگنے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ پر حالیہ حملے پر معافی مانگی ہے، جس میں ایک قطری شہری شہید ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی صدر سے ملاقات کے دوران قطری وزیر اعظم کو فون کر کے معافی مانگی۔ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں ان دنوں نوجوانوں کی طاقت کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر چاہے ہندوستان کے پڑوسی ملک ہو یا پھر کوئی افریقی ملک۔ کئی جگہوں پر نوجوانوں نے یا تو حکومت کو اپنے مطالبات منظور کرنے کے لیے مجبور کیا ہے یا پھر اسے اکھاڑ پھینکا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایسا ہی نیپال میں بھی ہوا تھا، جہاں محض چند دنوں کے اندر کے پی اولی حکومت اپنا وجود کھو بیٹھی۔ ویسے نوجوانوں کا مظاہرہ دنیا بھر کے دیگر ملکوں میں بھی جاری ہے۔ ایسا ہی ایک افریقی ملک ہے مڈغاسکر، جہاں نوجوانوں کی طاقت کے آگے حکومت کو جھکنے پر مجبور ہونا پڑا اور حکومت تحلیل ہو گئی۔ سابقہ طوفان سے ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے ویتنام میں مزید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ واقع ہوئی، جس سے ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی، جس میں مزید لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ طویل بارشوں کی وجہ سے اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے سڑکوں میں شگاف پڑ گئے اور سولاں اور لاوکائی صوبوں کے شمالی پہاڑوں سے لے کر وسطی نگے آن صوبے تک رابطہ منقطع کر دیا۔ موسلادھار بارشوں اور ڈیموں کا بہاؤ دریاؤں کی وجہ سے شمال میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور لینڈ سلائیڈ کا سبب بنتا ہے۔ بنگلہ دیش کے کھگرا اچاری پہاڑی ضلع میں پرتشدد جھڑپیں شروع ہوئی، جن میں ایک قبائلی نابالغ کی اجتماعی عصمت دری کی اطلاعات کے بعد کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ طلبہ گروپوں نے بنگالی آبادی کاروں کے مورد الزام ٹھہرایا، جس سے نسلی تناؤ کی جھڑپیں دوبارہ شروع ہوئی۔ مظاہرین نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکیں بند کر دیے، جبکہ نقاب پوش افراد نے مبینہ طور پر گھروں اور دکانوں کو نظر آتش کر دیا۔ بنگلہ دیش کے ہوم ایڈوائزر نے ہندوستان پر ہتھیار فراہم کر کے بدامنی کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان نے کہا ہے کہ آپریشن سندور جاری رہے گا۔ وہ ملٹری نرسنگ سروس کے 100ویں ریزنگ ڈے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم مودی نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہندوستان جوہری بلیک میل سے ڈرنے والا نہیں ہے اور جوہری بلیک میل کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکتی۔ All with time. Ancient Greek philosopher, you must have heard about Heraclitus, who had said that change is the only constant in life. It's age-old wisdom. In fact, in Gita also something similar has been said, that says that parivartan hi shashvat hai aur badlav jo hai prakriti ka niyam hai. So evolution, change and adaptation is important to avoid being extinct. Survival of the fittest is a mantra. This of course has been told by Charles Darwin actually. Is a mantra that's true for all, including the armed forces. The medical fraternity as well as the military nursing service also needs to evolve. Here are a few things I thought that you must imbibe. First, let me talk about jointness.
I personally feel that military nursing service is the only service that has organized to promote jointness. Military nursing service officers can be seamlessly transferred from an army establishment to the Navy or to the Air Force establishments. A recent decision actually to create a joint education core is based on a similar idea from MNS. We need to work more towards jointness among the three services, and I'll talk about it a bit later towards the end of my talk. The second important thing I think is about biothreats. The training of our nurses must take into account the challenges we may face in future. The world has been through a period of intense travails and tribulations during the COVID pandemic. In my view, biothreats, whether they are man-made, could be accidental, or they are natural, they are likely to increase in future. Defense against such threats and treatment of infected persons requires different treatment protocols. We must be prepared for this in future. Post Operation Sindoor, our Honorable Prime Minister has said that India will not be deterred by nuclear blackmail. While the possibility of use of nuclear weapons in our context is very, very low, but it would be prudent to take this into a security calculus. Radiological contamination requires different protocols for treatment and must be part of. लद्दाख की राजधानी लिया में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद झड़पों के बाद नाफिज कर्फ्यू जुज़वी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मुकामी इंतज़ामिया ने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे के लिए शहरियों को अपनी सरगर्मियां महदूद हद तक जारी रखने की इजाज़त दी है। इस दौरान दुकानदारों को अपने कारोबार खोलने की हिदायत दी गई है। मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो कर्फ्यू में दी गई नरमी का पुरअमन तरीके से फ़ायदा उठाए, किसी भी अफवाह पर कान ना धरे और ताउन जारी रखे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ट्रंप का 20 नुकाती अमन मंसूबा, गजा में जंगबंदी, यरग़मालियों की रिहाई और आर्जी गैर सियासी हुकूमत की तजवीज़। सदर ट्रंप की जानिब से पेश करदा मंसूबे का मुतालिया करेंगे, हमास का जवाब। हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा, नेतन्याहू की धमकी। तमाम आलमी रहनुमाओं और मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप की गजा अमन मंसूबे की हिमायत। खित्ते में अमन का रास्ता तलाश करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। गजा में इसराइल का साथ ना देने पर फ़लस्तीनियों की टारगेट क्लिनिक का इंकशाफ। गजा में फ़लस्तीनियों को हमास के खिलाफ इस्तेमाल करने की इसराइली कोशिशें जारी। ट्रंप की न्यूयॉर्क के मेयरशिप के उम्मीदवार पर तनकीद, मुमदानी को कम्युनिस्ट करार दिया, वोट ना देने अवाम से की अपील। अफ्रीका तक पहुंची नौजवानों के एहतजाज की लहर, हुकूमत करनी पड़ी तहलील, तशद्दुद में 22 लोगों की गई जान। वियतनाम में सैलाब की तबाहकारियां, मुतादिद हलाकतों की इत्तला, लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कों में शिगाफ पड़ गए। और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद झड़पें, 3 अफराद हलाक। हिंदुस्तान पर हथियार फराहम करके बदअमनी को हवा देने का बांग्लादेश ने लगाया इल्ज़ाम। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।